موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے نا تو ہجرت کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نکلے، فوج پیچھے لگ گئی فرعون کی۔ جب آگے آئے، آگے دریا تھا، راستہ کوئی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا۔ جنگ بدر کے اندر 313 صحابی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اتنے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تمہاری کیا رائے، جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو 313 صحابی تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے نا تو ہجرت کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نکلے، فوج پیچھے لگ گئی فرعون کی۔ جب آگے آئے، آگے دریا تھا، راستہ کوئی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے نبی کے صحابہ 313 ہیں اور ادھر ہزاروں کا لشکر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے، جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہمیں مروا دیا، ہم کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی امت کی خاصیت تھی، نبی کے صحابہ کی خاصیت تھی کہ ہمارے نبی کے اوپر تن من دھن سب کچھ وارنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور پھر ان کو مقام و مرتبہ کیا ملا؟ اللہ نے قرآن اتارا، قرآن روح زمین پہ آیا، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت میں اعلان کر دیجئے کہ یہ صحابہ جو آپ کے ہیں نا، ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں۔ ان کی رضا کیا تھی؟ ان کی رضا کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ کے اوپر سب کچھ چھوڑنے والے تھے۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فضائل بیان کیے نا اس امت کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام پڑھنے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ، یا اللہ آپ یہ امت ہمیں دے دیجئے جن کے اتنے فضائل ہیں، 5 نمازیں پڑھیں گے اللہ 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس امت کی فضیلت کیا ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ پہلی امتیں جب گناہ کا ارادہ کرتی تھی نا، بنی اسرائیل گناہ کا ارادہ، اللہ ان کے کھاتے میں گناہ لکھ دیتا تھا، ارادے پہ انہوں نے کیا یا نہیں، ان کی نیت پہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اور ہمارا کیا ہے، جب تک نیت کی ہے، گناہ نہیں کیا، اللہ نہیں لکھتا، اور نیکی کا صرف ارادہ کیا ہے تو اللہ جل شانہ نیکی جو ہے وہ کھاتے کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس امت کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر لوگوں کا کیا تھا کہ لوگ جب بھی گناہ کرتے تھے اللہ ماتھوں پہ لکھ دیتا تھا، اللہ گھروں کی دہلیز پہ لکھ دیتا تھا، اللہ کسی ایسی جگہ پہ واضح کر دیتا تھا جہاں سے آدمی چھپا ہی نہیں سکتا، لکھ دیتا تھا اللہ کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کا نافرمان تھا، 40 سال ہو گئے تھے، کبھی ایک حکم بھی اللہ کا نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، ساری قوم کو نکالا اور نماز ادا کرنے کے لیے میدان میں نکلے۔ جب وہاں نکلے نا تو اللہ جل شانہ سے دعا کرنے لگے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ
تیری قوم کے اندر ایک شخص ہے جس نے میری نافرمانی اتنی کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے۔ موسیٰ اعلان کر دے وہ یہاں سے نکل جائے تو میں بارش بھیج دیتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی 40 سال نافرمانی کی ہے، اللہ جل شانہ اس سے روٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جب تک وہ یہاں سے نہیں نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی، تو نکل جائے۔ تو وہ بندہ پریشان، اب میرے تو سارے ہی عیب ساری قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ سے فرمانے لگے، اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی ہے اور تو نے اس کو چھپائے رکھا ہے، اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، اللہ میں آج معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی رسوائی سے بچا لے۔ تو کوئی قوم سے بندہ نہیں نکلا، بارش آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ بندہ باہر گیا کوئی نہیں، بارش آ گئی ہے، تو فرمایا کہ موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا اللہ وہ بندہ تو مجھے بتا دے کون ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تب نہیں بتایا تھا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب تو میرا فرما بردار بن گیا ہے، میں نے تو تب نہیں بتایا جب وہ میری نافرمانی کرنے والا تھا، اب میرا فرما بردار بن گیا موسیٰ، اب میں تجھے کیسے بتاؤں۔ تو اللہ جل شانہ اتنے رحیم ہیں، اللہ سے امید رکھا کریں۔ اللہ ہمارے گناہ بہت کم ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میرے بندے تیرے اتنے گناہ ہو جائیں زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس طرح معاف کر دوں گا جیسے تو نے کچھ کیا ہی بھی نہیں، اس طرح معاف کر دوں گا۔ ہم معافی مانگ کے تو دیکھیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو امتی کہہ رہا ہے اللہ میرے عیب چھپا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ہی، بڑے گناہ کرتا ظاہر اعلانیہ طور پہ، تو لوگوں نے کہا اگر ہم نے اس کو اپنے علاقے میں رکھا ممکن ہے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اس کو نکال دینا چاہیے۔ تو سب نے فیصلہ کیا، اس کا ساز و سامان اٹھایا، اس کو باہر پھینک دیا، وہ اب جنگل میں رہنے لگ گیا۔ جب جنگل میں رہنے لگ گیا، کچھ کھانے کے لیے اس کے پاس چند دن کے لیے تھا، اس نے کھایا پیا، چند دن گزرنے کے بعد کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے دائیں دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا، میں نے بائیں دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا، میں نے سامنے دیکھا مجھے کوئی میرا مددگار نظر نہ آیا، میں نے پیچھے دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے کہا اللہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں نے تیرے نیک بندوں سے سن رکھا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے نا اللہ تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے جو ہی معافی مانگی اس کی جان، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل موسیٰ سے کہہ کے آؤ فلاں جنگل میں میرا ایک دوست مرا پڑا ہے، موسیٰ اپنی قوم میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا میں اللہ اس کی بھی بخشش کر دوں گا، جو اس کو غسل دے گا میں اللہ اس کی بھی بخشش کر دوں گا، جو اس کو کفن دے گا میں اللہ اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ اب
ساری قوم دوڑی کہ بخشش کا اعلان ہو گیا، جنازہ پڑھنے سے جنت ملنے والی ہے۔ سارے دوڑے، جنگل پہ گئے۔ جنگل میں جب گئے نا تو اروڑی پہ وہی بندہ مرا ہوا پڑا جس کو نکال کے باہر پھینکا تھا۔ قوم کہنے لگی موسیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، یہ تو بڑا گناہ گار تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ جل شانہ سے بات کی موسیٰ علیہ السلام، اللہ یہ تو بڑا نافرمان تھا، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ آج جنت اس کی وجہ سے لوگوں کو مل رہی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ جب تم لوگوں نے اس کو اپنے علاقے سے نکالا تھا، چند دن کے بعد اس کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا، پینے کے لیے پانی نہ رہا، موسیٰ اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے سامنے دیکھا موسیٰ اس کو کوئی مددگار اور اس کی مدد کرنے والا نظر نہ آیا، موسیٰ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کو کوئی مددگار نظر نہ آیا، موسیٰ پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس نے میری طرف دیکھا، دیکھ کے کہا اللہ بڑا گناہ گار ہوں، اللہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑا بدکار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ موسیٰ میری غیرت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ اس کو معاف کیے بغیر میں رہ سکوں۔ موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اپنی قوم سے کہہ دو کہ جو بھی اس کے جنازے کے اندر شامل ہوگا میں اس کی بھی بخشش کر دوں۔